میں کبھی ایک شان نزول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں. یہ ساری صورتیں جو ہے نا 30ویں پارے میں زیادہ تر صورتیں اس میں مکہ میں نازل ہوئی ہیں ابتدائی اسلام میں. تو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ تو اپنی دعوت سے باز آتے نہیں ہیں, آپ بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو, بتوں کی چھوڑ دو, اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے دین پہ آ جائیں. تو ایسا کرتے ہیں کوئی کمپرومائز کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں, تو آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں کبھی کبھار, اور ہم کبھی کبھار آپ کے اللہ کی عبادت کر لیا کریں گے. تو اس طرح جوڑ کے چلیں گے, ہمارے والے معبود بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ کا اللہ بھی خوش ہو جائے گا. تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی اور ان کو یہ بتایا گیا کہ تم ابھی تک اسلام کو سمجھے ہی نہیں ہو. اسلام کا جو کچھ دعوت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بت اللہ کے ساتھ عبادت میں شرکت کے لائق. اسلام تو شرکت کی نفی کر رہا ہے. شرکت کا مطلب اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت, یعنی اللہ کی بھی اور غیر اللہ کی بھی یہ نہیں ہوگا. اسلام کا دعویٰ ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی. تو میں اگر اللہ کے ساتھ ان کی عبادت کر لوں تو میرا تو پھر میں تو اپنے دعوے میں ہی جھوٹا ہو گیا, تو اسلام کی دعوت تو پھر ختم ہو گئی. تو اللہ کے ساتھ ان معبودوں کی عبادت کر لی تو یہ کون سا کمال کر دیا. تو یہ توحید جو ہے نا, عقیدہ توحید, یہ اس صورت کا جسے کہتے ہیں نا سینٹرل آئیڈیا, یا صورت کا جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی آپ ان کو دو ٹوک الفاظ میں واضح لفظوں میں بتا دیں کہ تم جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہو مجھ سے اس کی امید مت رکھو کہ میں عبادت کروں گا, اور تمہاری ہٹ دھرمی دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ تم نے بھی میرے معبود کی عبادت نہیں کرنی ہے. اور ویسے بھی اگر تم ان معبودوں کی عبادت کر کے میرے معبود کی عبادت کرو گے بھی, اللہ کی عبادت, تو اللہ اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا. لہذا وہ عبادت کرنا نہ کرنا برابر ہے, تو اللہ کی نظر میں تم عبادت نہ کرنے والے ہی کہلاؤ گے. تو یہ صورت کا مضمون ہے. قل یا ایھا الکافرون, اے نبی آپ کافروں سے کہہ دیجئے, لا اعبد ما تعبدون, میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو, ولا انتم, اور نہ ہی تم, عابدون, عبادت کرنے والے ہو, ما, اس معبود کی, اعبد, جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو تیار تھے عبادت کرنے کے لیے, تو نبی ان سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. وہ نبی اس لیے کہہ رہے تھے کہ تم اپنے نظریے کے مطابق اگر میرے معبود کی عبادت کر بھی لو تو اللہ کی نظر میں تم اللہ کی عبادت کرنے والے کہلاؤ گے ہی نہیں, کیونکہ اللہ اس عبادت کو مانتا ہی نہیں ہے جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. اس لیے بتا دیا کہ تم بھی میرے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں ہو. تم اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ تم ادھر بتوں کی بھی عبادت کرو گے اور اللہ کی بھی عبادت کرو گے تو کچھ دین حق کا حصہ تمہیں بھی مل جائے گا اور کچھ اللہ تمہیں کچھ نواز دے گا اس پہ. تو اس خوش فہمی میں مبتلا مت رہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, تم کون سا عبادت کرنے والے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں, تو وہ عبادت تمہاری ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو جیسے تم اپنے ہٹ دھرمی پہ قائم ہو اور شرک کر رہے ہو اور تم اللہ کی عبادت نہ کرنے والے شمار ہو رہے ہو, تو ایسے بھائی ہم بھی پھر اپنے دین پر مضبوط ہیں, ہم بھی تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے. تو اسی آیت کو پھر دوبارہ دہرایا گیا تاکید کے لیے کہ ولا انا عابد ما عبدتم, نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو, ولا انتم عابدون ما اعبد, یعنی اسی مضمون کو تکرار کیا گیا. قرآن میں ایسا ہے کہ ایک آیت کو بار بار تکرار کیا گیا ہو تاکید کے لیے. جیسے ہم کسی کو بات سمجھاتے ہیں نا تو ایک دفعہ کہتے ہیں, پھر 2 دفعہ کہتے ہیں, پھر 3 دفعہ کہتے ہیں. تو یہ عرب کا ایک دستور تھا, اس طرح سے بات کو سمجھایا کرتے تھے. قرآن میں اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں, اور ولا انا عابد ما عبدتم, اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو نہ فی الحال ایسا ممکن ہے, نہ مستقبل میں ایسا ممکن ہے. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ تم اپنے دین پر عمل کرو میں اپنے دین پر. اس کو کہتے ہیں متارکت, کہ جب کوئی ہٹ دھرم ہو اور بات نہ مان رہا ہو تو جان چھڑانے کے لیے اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی تم اپنے دین کو فالو کرو, ہم اپنے دین کو فالو کرتے ہیں. مطلب یہ کہ تم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم ہمیں تنگ مت کرو, ہم سے امید مت رکھو کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں گے. تو یہ تو اس صورت کی جو بیسک تفسیر تھی وہ میں نے بیان کی ہے. اس صورت میں جو علمی نکات ہیں, سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ بعض لوگ آج کہتے ہیں کافر کو بھی کافر کہنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. تو اگر اجازت نہ ہوتی تو اللہ یوں کہتے قل یا ایھا الکافرون, اے نبی اے کافرو. جناب پروفیسر غامدی صاحب آج کل یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں ٹھیکیدار کسی کو ہم کافر کہیں, لہذا قادیانی کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے.
یعنی وہ کافر ہیں تو صحیح لیکن آپ ان کو کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہم کوئی ٹھیکیدار نہیں ہیں. تو بے شک ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں لیکن اللہ تو کہہ سکتا ہے نا. جب اللہ نے کسی کو کافر کہہ دیا تو اللہ نے تو جب کہہ دیا کافر تو پھر تو مہر لگ گئی نا کہ یہ کافر ہے. تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ کن چیزوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے, انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اور کن چیزوں سے انسان اسلام میں باقی رہتا ہے. تو جب اللہ اس کے رسول نے بتا دیا تو معیار ہمارے پاس آ گیا. اس معیار میں ہم ڈھال کے لوگوں کو چیک کر سکتے ہیں. اگر کوئی اس معیار پہ پورا نہیں اترتا تو اللہ اس کے رسول کے کہنے ہی سے وہ کافر ہے. تو جب کافر ہے تو اس کو کافر کہنا بھی جائز ہے. یہ عجیب منطق ہے کہ جس کو اللہ اس کے رسول نے کافر قرار دیا ہو وہ کافر مانے تو ہم, لیکن پابندی ہے, کہہ نہیں سکتے ہم. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو کہہ دیا کہ یہ بیمار ہے, ڈاکٹروں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ ثبوت بھی دے دیے کہ بھئی اس کا وائرس پازیٹیو آیا ہے اور سب کچھ بتا دیا, آپ نے کہا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ بیمار ہے لیکن ہمیں گورنمنٹ نے ہمیں اس کو بیمار کہنے پر پابندی لگائی ہے. تو بھائی اور ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ ہم کسی کو بیمار کہیں, بھائی ہم نہیں ہیں لیکن ڈاکٹر کا تو یہ رائٹ ہے نا کہ وہ چیک کر کے بتائے. تو کافر قرار دینا یہ اللہ اس کے رسول کو اتھارٹی ہے. تو جس کو اللہ اس کے رسول نے کافر قرار دے دیا ہو اس کو کافر کہنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں مصلحتاً کوئی کافر نہ کہے, اس لیے کہ دین کے جب آپ کسی کو قریب کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے وہ قریب ہو. جیسے قرآن نے اہل کتاب کو اہل کتاب کہا کیونکہ اہل کتاب کے لفظ میں ایک قسم کی عزت ہے. تو جب آپ اس کو عزت دیں گے تو وہ دین کے قریب آئے گا. تو اس نیت سے اگر کوئی وقتی طور پر کسی کافر کو کافر نہیں کہتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دین کے قریب لانے کے لیے. لیکن علی الاطلاق پابندی لگا دینا کہ قادیانیوں کو کافر نہیں کہا جائے گا اور فلاں کو کافر نہیں کہا جائے گا, تو وہ جو کافر ہے وہ تو کافر ہی کہا جائے گا اس کو. تو یہ خامخواہ کی افلاطونی اور ایک عجیب سی منطق ہے. تو قرآن نے بھی کافر کہا اور نبی کو بھی کہا کہ اے نبی آپ یوں کہہ دیے اے کافر ہو. کافر کا معنی انکار کرنے والا, اے انکار کرنے والو, اے اللہ اس کے رسول کا انکار کرنے والو. تو لا اعبد ما تعبدون, جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا. تو پہلا علمی نقطہ کیا پتہ چلا کہ کسی کافر کو کافر کہہ سکتے ہیں بشرطے کہ مصلحت کے خلاف نہ ہو. دوسرا علمی نقطہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب آپ کسی کو بھی دین کی دعوت کی طرف لے کر آئیں تو ایک حد تک محنت کریں, اور جب آپ نا امید ہو جائیں اسباب کی دنیا میں تو پھر آپ برات کا اعلان کر دیں. یعنی یہ ہر کافر کے بارے میں نہیں ہے, یہ صورت تو ان کافروں کے بارے میں نازل ہوئی نا جو ہٹ دھرم تھے, ضدی تھے, ایمان لانے کے لیے کسی قیمت پہ تیار ہی نہیں تھے. تو ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ اس میں آپ کو یہ کہنے کی اجازت ہے کہ بھئی ہم تم سے بری ہیں, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. کیونکہ اب ہمیں تمہارے انداز سے اور تمہارے عمل سے پتہ چل گیا, ایک اندازہ ہو گیا کہ تم ہمارے دین کو فالو کرنے والے نہیں ہو. تو اب ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ آپ دوبارہ پھر ان سے چپکے رہیں, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ برے ماحول کا آپ پہ بھی اثر پڑتا ہے. تو ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے. بھائی اگر آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو جیسے آپ جو سمجھ میں آ رہا ہے پھر اس پر کرو, اللہ آخرت میں خود ہی فیصلہ کر دے گا. تو چونکہ یاد رکھو اس صورت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لکم دینکم ولی دین. کیونکہ میرا ایک عیسائی سے مناظرہ ہو رہا تھا, مناظرہ تو نہیں بحث ہو رہی تھی, تو عیسائی نے کہا آپ کے تو قرآن میں خود لکھا ہوا ہے لکم دینکم ولی دین, مسلمانوں کے لیے اسلام ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین, تو ہمارے لیے عیسائیت ہے, تو ہمیں عیسائیت پہ ہی اللہ بخش دے گا. میں نے کہا عیسائیت کا یہ مطلب نہیں ہے بھائی, عیسائیت کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بات تو ماننی نہیں ہے, تو دنیا میں ہم تم سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور ہم تم کو چھیڑیں گے نہیں. تم اگر اسی دین کو فالو کرتے ہو تو کرتے رہو, اللہ خود ہی قیامت میں حشر جو ہے نا وہ تمہارا کر دے گا اور اللہ خود ہی انتقام لے لے گا. کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرے گا ہرگز قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا. تو اللہ جب ایک جگہ واضح لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے, تو اللہ کیسے پرمیشن دے سکتے ہیں لکم دینکم کہ تم جس دین کو فالو کرتے رہو. تو کوئی فالو کرنے کی اجازت نہیں ہے, صرف بتانا یہ مقصد ہے کہ تم اگر ہماری بات نہیں مانتے تو دنیا میں تم اسی دین کو فالو کرو, ہم زبردستی اپنا دین تم پر مسلط نہیں کریں گے, ہم زبردستی تم سے بحث مباحثہ کر کے تمہیں زبردستی لانے کی کوشش نہیں کریں گے, یہ مطلب ہے. اور اسی مفہوم کی آیت سورہ آل عمران میں لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, زبردستی نہ ہونے کی اللہ نے وجہ بھی بیان کر دی کہ
صحیح راستہ، رشد والا راستہ وہ غی یعنی گمراہی والے راستے سے بالکل واضح ہے. یعنی اللہ نے صحیح جو راستہ ہے نا وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اس طرح سے اللہ نے سب کے سامنے واضح کر دیا ہے. تو جب اللہ نے اسلام کو اتنا واضح کر دیا، ہدایت کے راستے کو اتنا واضح کر دیا، تو زبردستی لانے کی اب ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جو زبردستی آئے گا وہ چلے گا تھوڑی زبردستی، وہ حجت تمام ہو چکی ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو یہ تمام آیتوں کو آپ ملاتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنے دین کو فالو کرو، تمہیں اجازت ہے. نہ 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 نہ، دنیا میں اجازت ہے، آخرت میں سزا ملے گی. اور تیسرا نقطہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. دو میں نے علمی نقطے بیان کر دیے نا. پہلا کہ کافر کو کافر کہنا جائز ہے. دوسرا کیا ہے کہ جب آپ کو نا امید ہو جائیں کسی کی دعوت پہ تو اس پہ ٹائم ضائع کرنے کے بجائے کسی اور کام میں انسان کو کسی اور کو دعوت دینی چاہیے. بعض لوگ ایک ہی آدمی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ایک ہی فرقے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ساری زندگی. بھائی نہیں صحیح آ رہا تو اپنی صلاحیتوں کو کسی اور جگہ خرچ کرو. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن میں ہدایت کا جذبہ ہے، تو ان پہ اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرو، وہ ہدایت لے آئیں گے. تو ہر دھرم لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ دوسرا نقطہ ہوا. تیسرا علمی نقطہ کیا ہوا کہ ایک انتہا کے بعد تیسرا علمی نقطہ یہ ہوا کہ لکم دینکم ولی دین میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا کہ آپ اپنا دین زبردستی کسی پہ مسلط نہیں کر سکتے. تو اسلام میں ایسا ہی ہے کہ کوئی اگر اسلام میں داخل نہ ہونا چاہے تو کہیں تلوار کا استعمال کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ لازمی اس کو واپس دین کی جو ہے نا اسلام میں داخل کیا جائے. البتہ کوئی مسلمان ہو پہلے سے اور وہ اسلام کو چھوڑ دے تو پھر حکومت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو اس غیر اسلام پہ باقی رہنے دے، کیونکہ اس کو پھر محاربہ سمجھا گیا ہے، اعلان جنگ سمجھا گیا ہے. کیونکہ اس نے اسلام کے محاسن اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اس کا عذر پھر چھوٹا نہیں ہے. کیونکہ اس طرح اگر لوگ جائیں گے تو پھر یہ اس سے جو ہے نا اسلام کو شدید نقصان پہنچتا ہے. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، داخل ہونے کے بعد واپسی کا آپشن اسلام نے نہیں رکھا. تو آپ سوچ سمجھ کے آئیں، نہ آئیں کوئی مسئلہ نہیں، آخرت میں اللہ آپ سے خود ہی انتقام لے گا. لیکن آ گئے ریورس نہیں ہو سکتے، اس کی اسلام نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے. تو یہ اس صورت کا مین خلاصہ تھا، برات کا اعلان. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.